السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس تھرڈ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے ایگزامس کی تیاری بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم لوگوں نے اپنا جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ چیپٹر کے متعلق بتایا تھا، جو کہ تھا تعلیم جسمانی کا تعارف۔ بہت سی اسٹوڈنٹس کے میرے پاس جو ہے وہ واٹس ایپ میں میسیجز آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ میڈم ہمیں بتا دیں کہ کون سا چیپٹر جو ہے وہ اہم ہے اور کون سا جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو بیٹا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تعلیم جسمانی کا جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کی یہ جو بک ہے تھرڈ ایئر کی، اس میں 10 چیپٹرز موجود ہیں اور یہ 10 کے 10 ہی بہت زیادہ اہم ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ اس میں جو ہے وہ فرسٹ چیپٹر ہمارا تعلیم جسمانی کا تعارف ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ پھر سیکنڈ چیپٹر تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ پھر تھرڈ نمبر پہ حرکیاتی تعلیم ہے، وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں جو ہے وہ کچھ ٹاپک ایسے ہیں جو اکثر بار بار ایگزامس میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ مزید ان کے بارے میں ڈیٹیل پوچھنی ہو تو کائنڈلی وہ مجھ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ وہ فون پہ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں یا واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جسمانی فٹنس ہے، اس میں سے بھی ایک دو سوالات ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر حفاظتی تعلیم ہے، اس میں جو ہے وہ اکثر شارٹ کویسچنز وہ لوگ پوچھ لیتے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھٹا چیپٹر ہے اسلام اور تعلیم جسمانی۔ اسلام اور تعلیم جسمانی کا جو پہلا سوال ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور اکثر جو ہے وہ پیپرز میں ریپیٹ ہوا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر ہمارے پاس گیمز اینڈ سپورٹس ہیں۔ اس میں جو ہے وہ گیمز اینڈ سپورٹس کے کچھ اسپیسیفک آپ لوگوں نے گیمز کر لینی ہے، چونکہ اب آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی کم ہے اور یہ گیمز بغیر سمجھائے آپ لوگوں کو نہیں آئیں گی، تو لہٰذا جو ہے اس میں سے آپ لوگ کچھ گیمز جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے تیار کر لیجیے گا، جیسے ہاکی ہے، والی بال ہے، ٹینس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باسکٹ بال ہے۔ یہ ہمارے پاس 4 گیمز اس میں موجود ہیں گیمز اینڈ سپورٹس والے چیپٹر میں۔ اس میں آپ لوگ باسکٹ بال جو ہے وہ اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا، لیکن والی بال، ہاکی اور ٹینس 3 گیمز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ لوگ تیار کر لیجئے گا۔ پھر اس کے علاوہ ٹریک اینڈ فیلڈ ہے، اس میں 400 میٹر کا جو ٹریک ہے وہ بہت اہم ہے۔ پھر 9ویں نمبر پر آؤٹ ڈور مشاغل ہے۔ پھر 10ویں نمبر پر تفریح ریکریشن کا چیپٹر ہے، یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے تیار کر لینا ہے، یہ تفریح والا چیپٹر۔ اس میں لانگ بھی آ جاتے ہیں اور شارٹ بھی آ جاتے ہیں۔ چلیں یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا چیپٹرز کے متعلق، کیونکہ کچھ بچوں نے مجھ سے جو ہے وہ اس قسم کے سوالات پوچھے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو اس لیکچر میں اس کی ڈیٹیل بتا دی۔ اب ہم جو ہے وہ اپنا چیپٹر سیکنڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے وہ ہے تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر۔ تو تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر جو ہے اس میں 3 حوالوں سے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ ایک یونان میں تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر ہے، ایک سویڈن میں تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر ہے اور ایک پاکستان میں تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف فزیکل ایجوکیشن ان گریک، یعنی کہ یونان میں تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ تو اس کی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یونان میں جسمانی تعلیم کی سب سے اہم اور یادگار سرگرمی جو تھی وہ قدیم اولمپکس گیمز ہی تھی۔ قدیم اولمپکس گیمز کو یونان کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت جو تھی وہ حاصل تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ از دا میننگ آف اولمپک گیمز، یعنی کہ یونان میں تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اولمپک گیمز کیا ہوتی ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور 2 طرح کی اولمپک گیمز ہوتی ہیں، ایک اولڈ اولمپکس گیمز ہوتی ہیں اور ایک نیو اولمپکس گیمز ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ دا گریٹسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، دا گریٹسٹ آف دا گیمز اور فیسٹیول آف اینشنٹ گریک ہیلڈ ایوری 4 years in the plan of Olympia in Elis in honor of Zeus, a modern international sports competition held once every 4 years۔ یعنی کہ یہ جو ماضی کی اولمپک گیمز تھی وہ بھی 4 سال بعد منعقد ہوتی تھی، اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان کا مقصد یونان کے زیوس دیوتا کو خوش کرنا اس کا مقصد ہوتا تھا اولڈ اولمپکس گیمز کا۔ اور جو نیو اولمپکس گیمز ہیں وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور وہ گیمز بھی جو ہے وہ 4 سال بعد منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس میں زیوس دیوتا کو خوش کرنا یا اس قسم کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈ اولمپکس گیمز یعنی کہ قدیم اولمپکس گیمز کیا تھیں، اس کا جو ہے وہ تاریخی بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو یونان میں دریائے ایلفس کے کنارے ایک اولمپیا ریاست آباد تھی۔ کون سی ریاست آباد تھی؟ اولمپیا ریاست۔ اور یہ کہاں پر آباد تھی؟ یہ دریائے ایلفس کے کنارے، یونان میں دریائے ایلفس کے کنارے اولمپیا ریاست آباد تھی، جہاں زیوس دیوتا کا مندر ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے باشندے جو تھے وہ اپنے دیوتا کی یاد میں مذہبی تہوار مناتے تھے، جن میں رقص و سرور کی محفلیں بھی سجائی جاتی تھیں، اور اسی جگہ اولمپکس گیمز کا آغاز ہوا۔ ان کھیلوں کے آغاز کے متعلق کچھ روایات اور کہانیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ کچھ مورخین کے خیال کے مطابق قدیم اولمپکس گیمز 1250 قبل مسیح سے 800 قبل مسیح کے دوران کسی بھی وقت جو تھی وہ شروع ہوئی تھیں۔ یعنی کہ جو اولڈ اولمپکس گیمز تھی ان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ان کا آغاز گریک سے ہوا تھا، ان کا آغاز یونان سے ہوا تھا، اور جو قدیم اولمپکس گیم جو تھی وہ ان کا اصل مقصد جو تھا وہ اپنے ایک زیوس دیوتا کو خوش کرنا ان کا اصل مقصد تھا۔ اور یہ کب جو ہے وہ ان کا آغاز ہوا؟ یہ 1250 قبل مسیح سے 800 قبل مسیح کے درمیان جو تھی وہ شروع ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی گیم جب کھیلی جاتی ہے تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اس کے کچھ جو ہے وہ قوانین ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ اسی طرح سے اولڈ اولمپکس گیمز جو تھی وہ بھی باقاعدہ اصول و ضوابط کے تحت، ضابطوں کے تحت جو تھی وہ کھیلی جاتی تھی۔ اس میں سب سے پہلے اس کا جو رول تھا وہ کیا تھا کہ قدیم اولمپکس گیمز ہر 4 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہوتی تھی۔ پھر دوسرے نمبر پر جو تھا وہ تھا مقابلے سے قبل اولمپیا کی جانب سے یونان کی تمام ریاستوں کو ایکٹی بھیجے جاتے تھے، جو ان ریاستوں میں امن کا پیغام دیتے تھے۔ لیکن اولمپکس کے ایام میں صلح کا ایک عام معاہدہ طے پاتا تھا۔ تمام ریاستیں بغیر کسی خوف کے قدیم اولمپکس گیمز میں حصہ لیتی تھیں۔ پھر نمبر 3 کیا تھا؟ زیوس کی پرستش پورے یونان میں مذہبی طور پر بنائی جاتی تھی۔ اولمپکس کے دوران کسی کو نقصان پہنچانا گویا زیوس دیوتا کو ناراض کرنے کے مترادف ہوتا تھا۔ اس طرح کھیلیں جو تھی وہ پرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ قدیم اولمپکس میں جو حصہ لینے والے کھلاڑی تھے ان کا لازمی طور پر یونانی نسل کا ہونا ضروری تھا۔ یونانی نسل کے علاوہ جتنے پلیئرز تھے ان کو بالکل بھی اولمپکس گیمز میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ مقابلہ کرنے والے کھیلے کے لیے شوقیہ کھلاڑیوں کا ہونا لازمی تھا، یعنی کہ اس دور میں بالکل بھی یہ پیشہ ور کھلاڑیوں کا کانسیپٹ نہیں پایا جاتا تھا۔ لوگ پیسے کی خاطر یا پیسہ کمانے کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر گیمز نہیں کھیلتے تھے۔ ایسے پلیئرز ہوا کرتے تھے جو شوقیہ اپنی گیمز کو جاری رکھتے تھے اور وہ اپنے زیوس دیوتا کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ آپ لوگ یہ سیکنڈ نمبر پر لیفٹ سائڈ پہ تصویر جو ہے وہ بنی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک سکیچ بنایا ہوا ہے جس میں ان کا ایک زیوس دیوتا موجود ہے، اور نیچے جتنے پلیئرز موجود ہیں ان کو یونانی نسل کے پلیئرز کو دکھایا گیا ہے جو کہ اپنے اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے گیمز کھیلتے ہوتے تھے۔ زیوس دیوتا جو ہے وہ بہت اونچے مقام پر جو ہے وہ بیٹھا کرتا تھا، اور تمام پلیئرز جو ہے وہ نیچے ان کے گیمز اپنی مختلف قسم کی کھیلیں جاری رکھتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کا داخلہ بالکل منع تھا، کیونکہ عام کھلاڑی ارے جسم کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیتے تھے۔ بعد میں عورتوں کو بھی مقابلے میں شامل کر لیا گیا۔ دیکھیں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات تھی اولڈ اولمپکس گیمز کی، کہ اس وقت جو ہے وہ عورتوں کو بالکل بھی ان میں شامل گیمز میں نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر رائٹ سائڈ کے اوپر ایک پک دیکھ سکتے ہیں جس میں مین اونلی لکھا ہوا ہے، اور عورت جو ہے وہ بڑے ذاتی طور پر حیران ہو کر جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، مینز اونلی ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں کیا تھا، اس میں صرف مردوں کو اجازت تھی کھیلنے کی، عورتوں کو بالکل نہ کھیلنے کی اجازت تھی، نہ وہ گیمز دیکھنے کی اجازت تھی۔ اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پلیئر جو تھے وہ نیکڈ گیمز کھیلتے تھے، ننگے ہو کر کھیلتے تھے، عریاں جسم کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، اور یہ سارا کچھ کس مقصد کے لیے کیا جاتا تھا؟ یہ سارا کچھ اپنے زیوس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ پھر 7ویں نمبر پر کھیلوں میں حصہ لینے والا کھلاڑی اخلاقی مجرم نہ ہو، بلکہ کسی اخلاقی مجرم کا قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ گیمز میں شامل کیا جاتا تھا۔ پھر 8ویں نمبر پر ہے اولمپکس گیمز میں شرکت کے لیے 10 ماہ کی ٹریننگ لازمی قرار دی جاتی تھی۔ 10 ماہ سے کم کی ٹریننگ والے پلیئرز کو اولمپکس گیمز میں بالکل بھی شامل
نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مقابلوں کے آغاز سے قبل تمام کھلاڑی زیوس دیوتا کے سامنے حلف اٹھاتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا ہوا۔ پھر جج صاحبان بھی زیوس دیوتا کے سامنے ایمانداری سے فیصلہ کرنے کا حلف اٹھاتے تھے۔ حلف اٹھانے کے بعد تمام کھلاڑی میدان کا چکر لگاتے تھے۔ اولمپکس گیمز کے فاتحہ کھلاڑی کے سر پر زیتون کے پتوں کا تاج پہنایا جاتا تھا اور ہاتھ میں کھجور کی شاخ دی جاتی تھی۔ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی اس سکرین کے اوپر سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پلیئر آ رہا ہے، اس نے ہاتھ میں جو ہے وہ مختلف قسم کے کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک گلدستہ سا پکڑا ہوا ہے اور سر کے اوپر ایک تاج سا پہنا ہوا ہے جو کہ زیتون کے پتوں کا بنا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے ایک فاتحہ پلیئر کی اولڈ اولمپکس کے فاتحہ پلیئر کی ایک تصویر دکھائی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اولڈ اولمپکس میں کیا ہوتا تھا، فتح پانے والے پلیئر جو تھے ان کے سر کے اوپر زیتون کے پتوں کا تاج دیا جاتا تھا، پہنایا جاتا تھا اور ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ دی جاتی تھی۔ اولمپکس گیمز کے آخری دن تمام کھلاڑی اور جج صاحبان پھر دوبارہ زیوس دیوتا کے سامنے حاضری دیتے اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے تھے۔ اولمپکس کھیلوں کی شروعات ایک دوڑ سے ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ دوڑ سمیت دیگر مقابلے شامل ہوتے رہے۔ ان مقابلوں میں لمبی، درمیانی اور چھوٹی فاصلے کی دوڑیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ لمبی چھلانگ، نیزہ پھینکنا، تھالی پھینکنا، کشتی کے مقابلے بھی شامل ہوتے تھے۔ زیوس دیوتا کے مندر کے قریب ایک بہت بڑی ورزش گاہ تعمیر کی گئی تھی۔ یہاں کھلاڑی تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی تربیت حاصل کرتے تھے۔ اب ہے ڈکلائن ان دا اولڈ اولمپکس گیمز، یعنی کہ وہ وقت جب جو ہے وہ اولڈ اولمپکس گیمز کا تاریخی دور تھا یا کب جو ہے وہ اس کو زوال پذیر یہ دور ہوا۔ تو قبل مسیح کے بعد جب رومیوں نے یونان کو فتح کیا تو اولمپکس مقابلے زوال پذیر ہونے لگے۔ اب قدیم اولمپکس گیمز میں پہلا والا جوش و خروش نہ رہا، کھلاڑیوں میں پیشہ ورانہ رجحان بڑھنے لگا، جج صاحبان رشوت خوری اور جانبداری سے کام لینے لگے، فاتحہ کھلاڑی اپنی مقبولیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، ان کی غنڈہ گردی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ روم کے شہنشاہ تھیوڈوسس نے 393 اے ڈی میں اولمپک کھیلوں کے انعقاد پر پابندی لگا دی۔ یہ جو پک آپ لوگوں کو دکھائی گئی ہے یہ انہوں نے تھیوڈوسس اول کا ایک مجسمہ دکھایا ہوا ہے جنہوں نے 393 اے ڈی میں اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی تھی۔ کس وجہ سے پابندی لگا دی تھی؟ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ کھلاڑیوں میں پیشہ ورانہ رجحان بڑھنے لگا تھا اور جج صاحبان جو تھے وہ جانبداری سے کام لینے لگے تھے۔ اولمپکس گیمز بند ہونے کی وجہ سے شاندار اسٹیڈیم اور ورزش گاہیں سنسان ہو گئیں، ان کی دیکھ بھال کی طرف توجہ نہ دی گئی، اسٹیڈیم اور ورزش گاہیں زلزلوں، سیلابوں کی نظر ہو گئے۔ اس طرح یہ اولمپکس گیمز کا تاریخی دور تھا۔ اہل یونان کے نزدیک عام تعلیم اور جسمانی تعلیم کے مقاصد مشترکہ تھے۔ ان کے نزدیک تعلیم جسمانی یونانی شہریوں میں اچھی خصوصیات پیدا کرنے کا ذریعہ تھی۔ سیاست دان اسے فوجی مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جسمانی ورزشوں کے ذریعے نوجوانوں میں نظم و ضبط، تحمل، جرأت، فراخ دلی جیسی خصوصیات پیدا ہوتی تھیں۔ یونان میں ابتدائی تربیت کے لیے 2 قسم کے ادارے قائم کیے گئے تھے، ایک پلسٹیرا تھا جس میں کشتی اور اس کے علاوہ مکہ بازی، کوڑے، دوڑنے اور جمناسٹک کی ٹریننگ دی جاتی تھی، اور دوسرا ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا جس میں ادب، موسیقی اور ریاضی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نوجوانوں کا زیادہ تر وقت ورزش گاہوں میں گزرتا تھا، ہر عمر کے لوگ روزانہ ورزش گاہوں میں آتے تھے اور ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی ورزش کرتے تھے۔ یونانی لوگ جمناسٹک میں تمام لوگوں کی شمولیت کو بہتر تصور کرتے تھے۔ انہوں نے جسمانی تربیت کے سلسلہ میں جمناسٹک اور دوڑوں کو بنیاد بنایا اور ان کی انجام دہی کے لیے اسٹیڈیم بنائے۔ یونان میں ایتھنز اور اسپارٹا 2 مشہور ریاستیں تھیں۔ اسپارٹا کے لوگ ناڈر، بہادر اور جنگجو قسم کے تھے۔ اسپارٹا کے تمام باشندے قومی خدمت کے لیے فوجی تربیت کو لازمی خیال کرتے تھے۔ پیدائش کے وقت بچوں کا طبی معائنہ کیا جاتا تھا۔ 7 سال کی عمر کے بچے کو عوامی بیرکس میں بھیج دیا جاتا تھا جہاں اسے اسکول اور گھر کا ماحول دیا جاتا تھا۔ اسے نیزہ پھینکنے، وزن اٹھانا، چھلانگ لگانا بھی سکھائی جاتی تھی۔ رقص کو اسپارٹا کی تہذیب میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ لڑکیوں کو نیزہ پھینکنے، دوڑنے اور چھلانگ لگانے کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ ایتھنز میں بچے جو تھے وہ امریکن بچوں جیسے کھیل کھیلا کرتے تھے، مثلا جیسے گیند سے کھیلنا، جھولا جھولنا، گاڑیوں سے کھیلنا اور اچھلنا۔
اس طرح بچوں کو جسمانی، روحانی اور ذہنی تربیت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بچوں کو جمناسٹک، گرامر اور موسیقی بھی سکھائی جاتی تھی۔ یہاں پر ہمارے آج کے لیکچر کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کائنڈلی مجھے جو ہے وہ فون پہ پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم جو ہے وہ سویڈن میں تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر پڑھیں گے، اور پھر پاکستان میں تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔